جب شادی کی بات کرتے ہیں نا تو بچے آپ کے منہ پر جواب دیتے ہیں میں نے تو شادی نہیں کرنی. جینوئنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے سکھ دیکھا نہیں ہے شادی میں. لوگ بیچارے عدالت کے نام سے ڈرتے ہیں. کتنی بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں جن کے ساتھ بہت تشدد ہوا ہوتا ہے, بازو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, ناک کٹی ہوئی ہوتی ہے بلیڈ سے. وہ کہتی صلح کرانی عدالتوں کی بجائے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ آئیں, ADR پہ. تو آپ یقین کریں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ 1.25 لاکھ کیس نہیں ہے, یہ 1.25 کروڑ کیس ہے. یہ پہلا فورم ہے جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم نے. گھروں کے ٹوٹنے کے علیحدگی کے ٹاپ 5 فیکٹرز اگر ہم ڈسکس میں بالکل آپ کو 5 فیکٹرز ہی بتا سکتا ہوں. السلام علیکم ایوری ون, دس از سمن اسد, یور امیج کنسلٹنٹ. بہت سارے ٹاپکس پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے, لیکن آج میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر میں نے بہت عرصہ کام کیا ہے اور میں نے یہاں پر بہت سارے مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سارے مسائل کی ایویلیویشن ہوتے ہوئے, اور بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ رہ گیا ہو جس پہ صدانے نے کام کیا ہو. جی ہاں, میں اس وقت موجود ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں. میرا بہت پرانا اور بہت خوبصورت تعلق ہے, اور آج ہم جس ٹاپک کو لے کر آئے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے جناب. یہ ٹاپک ہے میرج. میرج کی اگر بات کی جائے تو ہم نے ایک بہت ہی بڑا ڈفرینس دیکھا ہے. اگر میں اپنی ایج لمٹ کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے دور میں جب شادی کے لمٹ کو, شادی کی ایج کو لڑکے لڑکیاں پہنچتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جب گھر والے اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ اب اس لڑکے کا یا لڑکی کا شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے, تو ایک شرم, ایک جھکاؤ, ایک احساس اور ایک اسمائل چہرے پہ آتی تھی. اور ہم دیکھتے تھے کہ اس اسمائل کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس بچے کی ہاں ہوتی تھی کہ ناؤ آئی ایم گیٹنگ ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اچھا جی اب شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے, اور وہ ایک سما ہی اور ہوتا تھا. لیکن آج کی جنریشن میں اتنا بڑا ڈفرینس میں نے دیکھا. آج آپ انہی بچوں کے سامنے, آج کی جنریشن کے سامنے جب شادی کی بات کرتے ہیں نا تو بچے آپ کے منہ پر جواب دیتے ہیں میں نے تو شادی نہیں کرنی. تو یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ اتنا ڈفرینس ہے, یہ کیوں آیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپک بہت اہم ہے, تو ڈیفینیٹلی اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 اہم شخصیات موجود ہیں. جی, میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں چونکہ موجود ہوں. یہاں پر پچھلے 5 سال سے ایک پروجیکٹ چل رہا تھا جس کا نام تھا آؤ صلح کروائیں, اور میں نے اس کے بہت سارے پہلو دیکھے اور میں دیکھتی تھی کہ بڑے لوگوں کی انہوں نے صلح کروائی. کون کنڈکٹ کر رہا تھا؟ یہ قاسم علی شاہ صاحب کے انڈر. یہاں پر ہمارے جو فارمر چیف جسٹس انوار الحق صاحب وہ اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. تو آج ان 2 شخصیات نے میرے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر بات کرنی ہے. ہمیں مسائل کا بھی بتانا ہے, ہمیں اس کے حل کا بھی بتانا ہے, سولوشن کی طرف جائیں گے. السلام علیکم بھائی آپ دونوں کو. بہت بہت شکریہ. میں سمن ایڈ کروں کہ ہم دونوں مل کے کنڈکٹ کر رہے ہیں آج کے پروگرام کو. بالکل ایسا, کیونکہ سر ایک ایسی پرسنالٹی ہیں, جیسے صاحب کے ساتھ تو میری ایک بڑی قربت, محبت اور بڑا ایک روح کا ریلیشن ہے, اور جتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں اس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. پاکستان میں واحد ایک آفیشیل پلیٹ فارم اگر موجود ہے مصالحت کا اور صلح کا, تو وہ اس فاؤنڈیشن نے اس کو شروع کیا, اور اس کو شروع کرنے والے جسٹس انوار صاحب ہیں. اور سر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے 5 سال سے بغیر کسی ایک پینی لیے, صرف اللہ کے لیے, خدا خوفی سے اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے دلوں کو جوڑ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ رہے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت اس پلیٹ فارم پہ ہزاروں کیسز ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اور میں مل کے سر سے سوال, بڑے سوال ہیں جو کریں. کل پرسوں میں جب ہم یہ سارا پلان کر رہے تھے پروگرام, تو ہم نے سر کو ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں ڈیٹا چاہیے, اس وقت پنجاب کا ڈیٹا کیا ہے, انفارمیشن کیا ہے, یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. میں سب سے پہلے سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب میں فیملی کیسز کتنے ہیں, اور وہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, کتنے جو ہیں وہ ڈلیور ہو چکے ہیں, کتنے موجود ہیں, اور یہ کیا ریشو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ بہت شکریہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا, اور آپ کا, اور سمن آپ کا خاص طور پہ. تھینک یو سر, کہ آپ بڑی نبض شناس ہیں سوشل ایشوز کی. نائس آف یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. شاہ صاحب, یہ جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے بارے میں پہلے ایک قومی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے. ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو ریٹن فارم میں اور کوڈیفائڈ شکل میں چیزیں آتی ہیں وہ بہت کم ہیں. ان کوڈیفائڈ معاملات زیادہ ہیں. ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں پہ چپ کر کے ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کے گھر بھیج دیتا ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں.
وہ نہ ضروری سمجھتا ہے اس کو ریکارڈ کرنا، نہ اس کے لیے کسی کو پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس جو ریکارڈڈ کیسز ہوتے ہیں وہ صرف وہ ہیں جس میں ایک بچی نے یا ایک آدمی نے عدالت میں وکیل مقرر کر کے کیس فائل کیا، ٹھیک ہے، یا یونین کونسل میں جا کے ریٹن اپلیکیشن دے کے اس کو رجسٹر کیا ہے۔ ہم یہاں پہ 14-15 کروڑ لوگوں کے صوبے میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت عدالتوں میں بھی آج کی ڈیٹ میں تقریباً 1.25 لاکھ کیس پینڈنگ ہیں ہمارے میٹریمونیل ڈسپیوٹ کے۔ تو یہ جو اتنی زیادہ تعداد ہے کیسز کی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سے ہٹ کے جو ان ریٹن معاملات ہیں وہ کتنے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارا جو ایک ادروائز ڈیٹا انالیسز ہے اور ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں طلاق کی جو شرح ہے سب سے زیادہ شاید پاکستان میں ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں مجھے یہ سن کے جب میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یورپ میں بہت ہے، اور میں کہتا ہوں یورپ میں اس لیے آپ کو زیادہ لگتی ہے کہ وہاں ہر طلاق رجسٹر ہو جاتی ہے، وہاں ہر بات جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہے۔ ہمارے تو گلی محلوں میں آپ کو بے شمار بچیاں ملیں گی جن کی طلاق ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو اس بات کو چھپانے والے لوگ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاملے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ بالکل ایسے ہی۔ میرے پاس عدالت میں جو بچیاں خاص طور پہ آتی تھیں کورٹ میں، جب میرا اتنا لمبا ٹائم گزرا، تو ان بیچاریوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں عدالت میں آئی۔ اللہ، صحیح۔ وہ جو بچیاں بہت زیادہ پردہ ابزروی نہیں ہوتی، وہ بھی بہت اپنے آپ کو ڈھانپ کے آتی تھی، کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر ایک بچی نے ایسی بات کی آ کے کورٹ میں کہ جس نے کہا جی کہ میں تو بڑی مشکل سے دفتر سے چھٹی لے کے آئی ہوں، میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اور وہ ریزن بتانی پڑتی ہے چھٹی کیوں لی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک شام کی عدالت لگا دی تھی کہ لوگ شام کو آئیں جب کچہری میں کوئی بندہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک جیسے لوگ ہی ہوں، صرف وہی بچیاں ہوں، وہی لوگ ہوں جن کے اس طرح کے معاملات۔ تو تب ہمیں پتہ چلا کہ کتنا زیادہ ہمارے اندر یہ ایک لاوا ابل رہا ہے۔ شادی کا انسٹیٹیوشن بے شمار سوشل ریزنز ہیں، اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے ایک پروگرام کرنا پڑے گا، یہ فیل ہو گیا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، بچے جینوئنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے سکھ دیکھا نہیں ہے شادی میں، انہوں نے ماں باپ کو شاؤٹ کرتے دیکھا ہے۔ بالکل۔ میرے پاس آنے والے 100% کپلز کو جب میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ لڑتے ہو اور گالم گلوچ ہوتی ہے، شاؤٹنگ ہوتی ہے، تو آپ کو برا لگتا نہیں ہے کہ آپ کے بچے سن رہے ہیں؟ سارے کہتے ہیں برا لگتا ہے۔ صحیح۔ میں کہتا ہوں آپ کے بزرگ پیرنٹس ہیں، ان کا آواز جاتی ہے آپ کی، صحیح، آپ کو برا لگتا ہے کہ بہت برا لگتا ہے۔ لیکن وہ چیز اپنے بس میں نہیں رہتی نا۔ یہ جو بس میں نہیں رہتی، یہ وہ معاملہ ہے جس پہ ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیومن کے اور جانور کا فرق ہے، بریک لگانے والا، جانور بریک نہیں لگاتا، ایسے ہی جانور صرف خوف سے بریک لگاتا ہے، انسان بریک نہیں لگاتا، ہم ٹکرا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دریا چل رہا ہے، اس کے راستے میں پہاڑ آتا ہے، وہ سائڈ سے گزر جاتا ہے۔ آپ درخت دیکھیں، کئی پرانے محلوں میں آپ کو درخت مکانوں میں سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پرنالوں میں سے نکلتے ہوئے پودے نظر آتے ہیں۔ اپنا راستہ بناتی ہے نیچر، صرف انسان جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، اور وہ بس اپنی انا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور یہ جو انا پرستی ہے، اور یہ جو ہمارا گھروں کا انوائرمنٹ ہے، بالکل جو ہم نے خود ٹاکسک کیا ہوا ہے، بالکل۔ پھر اپنے بچوں کو یہ کہنا۔ اب ہمارے پاس وہ کیس آ رہے ہیں، اب پری میرج کاؤنسلنگ کا قاسم علی شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا جب کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ روتے ہوئے آئیں طلاقیں لے کے، تو بہتر نہیں کہ ہم ان کو جا کے ایجوکیٹ کریں بالکل کہ شادیاں بھلے طریقے سے کرو۔ تو پری میرج کاؤنسلنگ میں جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں کہ وہ جب بچیوں سے بات کرتے وہ کہتے ہیں جی لڑائی تو ہونی ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی انہوں نے دیکھا ہی یہ ہے، سمجھتے ہی ہیں، ان کا نارمل یہ ان کا نارمل یہ ہے کہ باپ نے پانی بھی مانگنا ہے تو غصے میں مانگنا ہے، ماں نے کوئی مطالبہ منظور کرانا ہے تو جھگڑا کر کے کرانا ہے۔ وہاں پہ پیار والی، محبت والی وہ انوائرمنٹ آپ نے گھر میں اگر نہیں رکھی ہوئی تو آپ ان بچوں سے کیا توقع کریں گے شادیاں کریں گے؟ اچھا سر، یہ تو طلاق ہو گئی نا، طلاق کے کیسز ہمارے ٹوٹل یہاں پر اگر دیکھا جائے 1,13,503 کیسز ہیں آپ کے پاس جو رجسٹرڈ ہیں۔ جی، ایک ٹھیک ہے، دن یہ کا ایک دن کا جو ہم ایویلویشن اچانک کرتے کوئی ہیں، ڈیٹا اگر دکھا بالکل ایسے۔ اس کے کیسز ڈفرینٹ ہیں، یہ ٹوٹل کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ اس میں طلاق کے ساتھ ساتھ میں حیران رہ گئی جب میں نے اس کے پوائنٹس کو نوٹس کیا۔ شاہ جی، اس میں جہاں پہ حق مہر کی بات آ رہی ہے اس کے بھی کیسز ہیں، وہاں پہ جہیز کی ریکوری کے بھی کیسز ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز آپ کو کس چیز کے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کوئی ایسا ڈھانچہ موجود نہیں ہے
کہ جو کورٹ کے علاوہ کسی بچی کا ہاتھ پکڑے اور ہیلپ کرے. اس کو جو بھی کرنا ہے, جو بھی چاہیے اس کو, جہاں بھی اس کی حق تلفی ہوئی ہے, اس بچی کو عدالت میں جانا پڑتا ہے. ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی, اس کو ماں باپ نے بہت مشکل سے قرض لے کے کچھ جہیز دے دیا. بالکل. اب اس کو طلاق ہو گئی. اب وہ اپنا سامان واپس مانگنے کے لیے عدالت میں جاتی. کوئی فورم نہیں ہے پاکستان میں, ہے ہی نہیں. یہ پہلا فورم ہے جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم نے شروع کیا ہے. اتنی بڑی نیکی ہے, میں کہتی ہوں قاسم علی شاہ صاحب کی. سیریس معاملہ ہے. بالکل. قدم قدم پہ لوگوں کو میڈیشن کا کام کرنا چاہیے. پوری دنیا ADR میں چلی گئی. اگر ہم آج اپنی عدالتوں کی بجائے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ آئیں, ADR پہ, تو آپ یقین کریں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ 1.25 لاکھ کیس نہیں ہے, یہ 1.25 کروڑ کیس ہیں. لوگ بیچارے عدالت کے نام سے ڈرتے ہیں. کتنی بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں جن کے ساتھ بہت تشدد ہوا ہوتا ہے, بازو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, ناک کٹی ہوئی ہوتی ہے بلیڈ سے, وہ کہتی صلح کرا دو. آپ سوچو کہ ایک آدمی کے لیے جو اس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. کہ اتنا پریشر کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریشر کیا کہ ہے, اس کا ریٹرن اس کو کیا ملنے والا ہے آگے. اور اس کے آگے جا کے جب وہ بچے اس طرح آ کے روتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیا بتائیں. ان کو جب بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ورکشاپ ہے جہاں میں ایک ایگو مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں, میں آپ کی ایگو کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں, آپ کی ڈسپیوٹ ریزالو نہیں کر سکتا. تو وہ جب ایگو مینیج ہوتی ہے جن لوگوں کی, جن کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے نیچے کچلی جا رہی ہے, ہم اپنے ہی بچوں کو ذبح کر رہے ہیں جن سے بڑی محبت کے دعوے دار. اب سوچیں کہ آپ کا بچہ باہر سے گالی سن کے آئے اور گھر میں دہرائے تو آپ کتنا برا لگے گا. اور اگر وہی گالی اس کا باپ اس کی ماں کو دے رہا ہو تو آپ کہتی تم نے کہاں سے گالی سیکھی بچے سے؟ وہ بچے نے گھر سے سیکھا ہے سارا. وہ جو سارا گھر کا ماحول ہے وہ ایک عورت کے یا مرد کی اپنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے, اس کی مینٹل پرابلم کی وجہ سے, اگر وہ ایگریویٹ ہو رہا ہے, اس کا بریک فیل ہو گیا, بریک لگ نہیں رہا, تو پھر ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ بہت سیریس ایشو ہے. آپ کی بہت مہربانی ہے کہ میں تو 5 سال سے یہاں بیٹھ کے کھپ رہا ہوں کہ لوگ آئیں اور ہم ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں, ان کے گھر ٹوٹنے سے بچائیں. بالکل ٹھیک سر. ایک بڑا روایتی سوال ہے, لیکن یہ سوال میں اس لیے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ بڑے لوگوں کا یہ سوال ہے, ٹاپ فیکٹرز کیا ہیں گھروں کے ٹوٹنے کے, علیحدگی کے ٹاپ 5 فیکٹرز اگر ہم ڈسکس کریں؟ میں بالکل آپ کو 5 فیکٹرز ہی بتا سکتا ہوں کہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ تو وہی ہے ایگو کا. یہ ہیومن ایرر ہے ایک, کہ ہم سارے لوگ انا پرست ہیں. ہم میں سے وہ لوگ جو کسی کو سوری کہتے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کمزور ہے, یہ دب گیا ہے. ہم لوگوں کو سوری اور تھینک یو کہنا نہیں آتا, ہم نے سکھایا نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھایا. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ 2 لفظ سکھا دیں, بالکل, سوری اور تھینک یو, تو اس کا ایک اور پہلو ہے جس پہ میں آپ کی اجازت سے ایک فکرہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو اللہ والے لوگ ہیں, جو بہت انلائٹنڈ لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو سوری اور تھینک یو کہنا آ جائے, اللہ کو اور بندے کو, اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی نہیں. کیا بات, وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے اپنی زندگی میں ہر پہلو سے. ہم نہ اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں, شکرانہ نہیں کرتے, نہ اللہ کو سوری کہتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. اور جب ہمیں کوئی سوری کہتا ہے خوشی ہوتی ہے بڑی, ایسے ہی ہمیں کوئی تھینک یو کہتا ہے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ مجھے تھینک یو کہا ہے. لیکن ہم یہ چیز ریٹرن کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو اسی کا 70 گنا واپس کرنی چاہیے. مجھے ایک بندہ تھینک یو کہتا ہے, میں تو 70 لوگ تلاش کرنے چاہیے. آج سونے سے پہلے میں 70 لوگوں کو تھینک یو کر کے جاؤں. کسی ایک نے مجھے سوری کی ہے, مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے کہاں سوری کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو ہم اس طرح نہیں کر رہے. تو یہ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وکٹمز, ایک تو ایگو ہو گئی جو میں نے آپ کو کیا. دوسرا ہے سب سے بڑی وجہ بے جوڑ شادیاں ہیں. بے جوڑ شادیاں ہمارے ہاں پیرنٹس بچی کی ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے, خاص طور پہ جو بچی ہیں ایجوکیشن میں جن کا بہت وقت خرچ ہوتا ہے, ان میں پینک میں آ جاتے ہیں. اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ گھبرا کے شادیاں کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. ہمیں بچوں کی انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی اس سبجیکٹ کو ٹچ نہیں کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گھر کو چلانے کے لیے انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی. بالکل ایسے ہی. اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کا بچہ جو ہے یا آپ کی بیٹی جو ہے, وہ جس آدمی سے ہم اس کو بیانے جا رہے ہیں, کیا یہ کمپیٹیبل لوگ ہیں یا نہیں. اگر آپ کو نظر آتا ہے کمپیٹیبل نہیں ہے,
تو پھر شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ اس طلاق کیونکہ والے دن رزلٹ کا تو پھر انتظار آپ کو کریں؟ نظر آ رہا ہے کہ اس کے آگے تو پھر یہی اور وہ ہوگا۔ پھر جو 2 معصوم بچے 2-4 پیدا کر لیں گے اور اس کے بعد جب ان کا ڈیزاسٹر ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر معاشرہ اور سماج تو سارا روئے گا اس میں۔ بالکل صحیح۔ تیسری سر وجہ کیا ہے سر؟ جی، تیسری وجہ جو ہے اس کی ابھی جو بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اکنامک ریزن ہے ان اے وے۔ اکنامک ریزن اس وجہ سے کہ ہر بچی کی یہ خواہش ہے کہ وہ گھر میں جس میں جائے اس کو تھوڑی سی انڈیپینڈنس ملے، بالکل نیچرل خواہش ہے۔ اب بچیاں میرے پاس آتی ہیں جو بہت سمجھدار، جو غصے میں آتی ہیں، غصہ میں کم کرتا ہوں ان کا، وہ لیول پہ جب ان کا غصہ آتا ہے ایک سطح پہ ٹھنڈا ہوتا ہے ان کا غصہ، تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہیں جی چلیں اگر یہ مجھے علیحدہ گھر نہیں لے کے دے سکتے تو میرا کچن تو علیحدہ کر دیں۔ اس وقت میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ گریڈ 17 کا ایک آدمی پاکستان میں ایک گھر میں 2 کچن افورڈ نہیں کرتا، ایسے ہی ہے، فرینکلی بتاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ کہتے ہیں جی میری بیوی کھانا پکائے یا میری ماں کھانا پکائے، سارے کھا سکتے ہیں، وہ چل سکتا ہے، میں چلا لوں گا، لیکن 2 کچن نہیں میں افورڈ کر سکتا۔ اکنامک ریزنز ہیں، ہمیں گھر میں اپنی بیویوں کو کام پہ لگانے کا رجحان ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ایم فل کر کے آپ کے گھر میں آئی ہوئی، MBBS کر کے آئی ہوئی، اور آپ اس کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ ہماری اکنامک کنڈیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں۔ تو یہ جو ایک وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اکنامکس کو ٹھیک کرنا ہے گھر کی، یہ ایک اہم پہلو ہے گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کے لیے گھر کے جو افراد کام کر سکتے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ گھروں کے ٹوٹنے میں ایک اگلا معاملہ اس سے بھی سینسٹیو ہے، چوتھی وجہ جو آپ لوگوں کو حیران کر سکتی ہے بہت، وہ ہے گھروں میں بیوہ مائیں اور متعلقہ بہنیں، ان کا جو عدم تحفظ ہے، ان کو میں نے 100% پایا ہے کہ یہ گھروں میں پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، بدنیتی نہیں ہے کسی، ٹھیک ہے، لیکن وہ نیچرل ہے عدم یہ، تحفظ، ٹھیک ہے، وہ عدم جو تحفظ۔ انسیکیورٹی ماں میں آتی ہے کہ میرا خامن چلا گیا ہے، اب اس بیٹے پہ میرا تکیہ ہے، ہوئے ہوئے، اب کیا ہوگا میرا، اور وہاں پہ جا کے بہو کا ایٹیچیوڈ اس طرح کا کہ اسے لگے کہ یہ تو میرے بیٹے کو لے جائے گی، تو یہ پرابلم۔ پھر جو متعلقہ بہنیں یا بیوہ بہنیں گھر آ جاتی ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی ہیں، ان بیچاریوں کا بھی کوئی اور ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں، امپاورمنٹ ہمارے سماج میں ہے نہیں۔ بالکل، کوئی مجھے NGO نہیں ملتی جو مجھے کہے کہ آپ ایسی عورتوں کو ہمارے پاس بھیج دو جو ڈیورس جن کو ملنی چاہیے، جن کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ 15-20 کیس ہیں جو فاؤنڈیشن میں بیٹھ کے ہم نے کہا طلاق لے لو آپ۔ اوف، یہ شادی جو ہے المیہ اتنی ٹاکسک ہے۔ بالکل، دیکھیے ہم لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے تو نہیں کرتے کہ ان کو دکھوں میں دھکیل دیں۔ بالکل شادی کا مطلب ہے خوشی، شادی کا اور کوئی مطلب نہیں ہے سوائے خوشی کی۔ لیکن ہم وہ بد نصیب معاشرے میں رہ رہے ہیں لوگ جن کو خوشی کا مطلب ہی نہیں پتا۔ ہم پلیئر کو بھی خوشی کہتے ہیں، ٹیمپریری چیز کو، ایک فلم دیکھنا ہے، پلیئر ہے، اس کو ہم اس وقت خوش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خوشی مل گئی ہے مجھے، خوشی ہے ہی نہیں، یہ بالکل، پلیئر ہے۔ خوشی تو وہ ہے جو آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھوٹتی ہے اندر بے سے، شک۔ تو وہ ایک اچھی فیملی سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پہ رونما ہو جاتی ہے، وہ خوشی ظاہر ہونا شروع ہو خوشی تو آپ کو ملتی ہے اندر سے۔ اچھا سر، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا کہ شادی تو آپ بیٹی کی کر دیتے ہو اور وہ سسرال میں چلی جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پیرنٹس اس کو پیچھے سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی رخصت ہو گئی، اس کو اب گھر میں جو ہے نا وہ لیول ملے جہاں پہ وہ اچھے طریقے سے رہ سکے، اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے۔ اب کچھ ذمہ داریاں ہر لڑکی کو گھر میں جا کے اٹھانی پڑتی ہیں، کچن میں کام کرنا، چلو اپنی چوائس سے ہی کرنا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت ہی کچن میں کام کرنا ہو، لیکن اس کو جو پیچھے سے فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے۔ کتنے گھروں کی خرابی اور طلاقوں کی وجوہات رہی ہیں، یہ ان کے مائکے والوں کی انٹرفیرنس یا سسرال والوں کی دیکھا جائے تو وہ لڑکے کو بہت زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کی انٹرفیرنس۔ تو اس طرح کے بھی کیسز کوئی دیکھنے کو ملے آپ کو؟ جی، میں پہلے تو اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی تھرڈ پارٹی کی انٹرفیئرنس سے پرابلم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کو بہت زیادہ جینوئن وجہ نہیں سمجھتا، بالکل صحیح، کیونکہ ہم لوگ تو اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتے۔ بالکل صحیح، یہ ہے نا، بالکل ماں باپ کو پوچھیں تو یہ شکایت کریں گے آپ سے بالکل کہ بچے تو ہماری سنتے نہیں، تو وہ کون ہے جو ان کو بھڑکا رہا ہے؟ ہم جہاں ایک دوسرے کو یہ بلیم گیم جو ہے، یہ بہت چونکہ ایک آسان طریقہ ہے، جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ریزنز چاہیے، بالکل، وجوہات، ایک یہ وجہ بھی ہم نے رکھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پیرنٹس کی انٹرفیئرنس ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ میں
ہر وہ سننے والا اور آپ جو امتحان دیتے ہیں زندگی میں، کوئی اینول ایگزامینیشن میں سے گزرتے ہیں، انہیں میں اس کی مثال یہ دے سکتا ہوں کہ ہمیں پیپر حل کر کے واپس کر کے ممتحن کو راستے میں سارے سوالوں کا جواب یاد آ جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو جب شادی کرتے ہیں اس سے پہلے جو تیاری ہے اس وقت ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے ان بچوں کی ٹریننگ کرنی. ماؤں کو یہ ماڈل بننا پڑتا ہے نا کہ یہ باپ تیرے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ابھی میں صلح کرتی ہوں، دیکھو صلح ہو گئی ہماری. بالکل ایسے ہی. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کے لڑائی کر رہے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے صلح کر رہے ہیں، بچوں کو پتہ نہ چلے. بچے بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لڑائی بڑی کوئی خاص بات ہے ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، یہ کوئی یونیک کام ہوا. وہ اس سسپینس میں ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر کیا بات ہوئی. سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر آپ دو بندے آپس میں تکرار کریں اور اس کے بعد آپس میں صلح کر لیں، ہنسی مذاق شروع کر دیں، گپ شپ لگانی شروع کر دیں، تو وہ سننے والوں کے لیے وہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوگا سرے سے، وہ بھول جائیں گے. بالکل صحیح جی. لیکن ہم اپنے بچوں کے سامنے لڑتے تو ہیں، 10 دن چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح جی. میاں بیوی ایک دوسرے پہ شاؤٹ تو کرتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، چپ کر جاتے ہیں. صحیح. چپ کرنا شاؤٹ کرنے سے زیادہ خطرناک. بالکل. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں چپ نہیں کرنا. بالکل صحیح. جو چپ کر گیا وہ مارا گیا. میرے پاس جو کیس آتے ہیں، جو بچے نہیں بولتے بیوی کے ساتھ، جو بیویاں خاوند کو جواب نہیں دے پاتی، ان کا صرف طلاق ہوتی ہے. اور میں ان کو اب مجبور کرتا ہوں کہ میں ریفری ہوں، میں درمیان میں بیٹھا ہوں، تمہارے باپ دادا کی عمر کا ہوں، اب کھل کے بات کرو میرے ساتھ، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں حل نکل آئے گا. حل نکل آئے گا. لیکن وہ 5-7 منٹ کے بعد شاؤٹ کرنا شروع کر دیں. جج صاحب میں ایک سوال اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسانوں کے مزاجوں میں نا بچپن سے کچھ مزاجوں کو ہمارے بڑے بوڑھے دادی نانی ہیں کہ اے بڑا بیبا پتر ہے یا بڑی بیبی کڑی ہے. وہ بیبا جو ہوتا ہے نا دراصل اس کے اندر صلح جوئی اور بات کو چھوڑ دینا اور کچھ دیر کے بعد سارا کچھ نارمل کر دینا یا لیٹ گو کرنا اس کے مزاج میں، اس کی عادت میں، شاید اس کی فطرت میں ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں سر جو کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں اس کے بعد جیسے گائے یا جو کاؤ ہے وہ جگالی کرتی ہے، کوئی جانور جگالی کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ جگالی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ان کا جو مائنڈ ہے وہ کسی ایک بات کو پکڑ کے جگالی کرتا رہتا ہے. الٹیمیٹ تو میں نے ایسے فیمیل زیادہ ہیں، میل کم ہیں، جن کو بڑھاپے میں بالخصوص 50 سال کی عمر کے بعد بلڈ پریشر، شوگر، بے شمار بیماریاں دیکھی ہیں. وجہ یہ کہ غیر ضروری کو بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور اس کو اٹھاتے اٹھاتے یعنی کہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، زندگی آگے چل رہی تھی. یہ جو مزاج ہے صلح جوئی کا، اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اور لیٹ گو کرنا. یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، یہ زندگی آگے ہے جو آنی ہے اور جو ابھی ہے. یہ زندگی جو گزر چکی ہے وہ نہیں ہے، اس سے صرف سیکھنا تھا اور ہم نے آگے جانا ہے. یہ مزاج سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے جن لوگوں کو کسی بد نصیبی کی وجہ سے ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ تمہاری عمر 2 مہینے رہ گئی ہے، تمہیں کینسر ہے، ان لوگوں کو کبھی آپ نے کوئی غلط کام کرتے، غلط بات کرتے نہیں سنا ہو. ہم محتاط ہو جاتے ہیں، حالانکہ 2 مہینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، 2 لمحے کی بھی نہیں. بالکل ایسے. ہمیں کیوں نہیں یقین آتا کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ہم سب لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، کسی وقت یہاں نہیں رہنا. ہمارے باپ دادا نہیں رہے، لڑنے والے بھی نہیں رہے، صلح والے بھی نہیں رہے، ہم نے بھی گزرنا ہے یہاں سے. تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گزرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے گزرے، وہ ہم نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں کرنا تو یہی چاہیے کہ زندگی کو عارضی سمجھنا چاہیے. اور پھر جو میں بار بار انسسٹ کرتا ہوں، جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایگو ہی سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے. میرا چونکہ خاص شعبہ ہے یہ ایگو مینجمنٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگو اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ عارضی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں آگے زندگی کو لے کے. میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ سمن سر کے ساتھ بڑی دفعہ بات کی اور ہر دفعہ ایک نئی بات ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اور میری دعائیں ہیں یہ جو ونگ ہے، آسک ونگ، جو خیر کا کام کر رہا ہے، یہ ہمیشہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، اللہ آپ اس کو پانی تھوڑی کوشش ہے، سارا کچھ ہی آپ نے کیا سر. میں تو سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. یہ بھی بتاتا چلوں سننے والوں کو شاید پتا ہو کہ سر کی میری دوستی جوڈیشل اکیڈمی میں ہوئی. میں کیونکہ ججز کو پڑھا رہا تھا تو ایک دفعہ ایک بورڈ میٹنگ تھی، اس میں سر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. پھر وہ ایسی ملاقات ہوئی کہ ہماری وہ دوستی بن گئی اور مجھے نہیں خبر تھی کہ آنے والے دنوں میں کتنا خیر کا سلسلہ جاری ہوگا اور اتنے ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوں گے. ہماری جو پہچان ہے سمن میں آپ کو بتاتا چاہوں، وہ آسک ونگ جو ہے وہ ہماری پہچان ہے اس وقت. صلح کا جو ونگ ہے، سر ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گئے، وہاں بھی اس کو کوٹ کیا گیا، اس انٹرنیشنل کانفرنس میں کوٹ کیا گیا. اور بڑے لوگ مجھے ملتے ہیں، میں کیونکہ جوڈیشری کے ساتھ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں رابطہ واسطہ رہتا ہے. کل بھی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، ایک جج صاحب کے دوست تھے،
ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ جو صلح والا کام ہے کیسا جا رہا ہے, یہ بڑا خیر کا کام ہے جو کر رہے ہیں. اور سر باقاعدہ میں سننے والوں کو بتاتا ہوں, سر سکھاتے بھی ہیں. یہ ایگو مینجمنٹ ایک کلاس روم سبجیکٹ بھی ہے, اس کو سکھایا بھی جاتا ہے فاؤنڈیشن میں, سر کے سیشن یونیورسٹیز میں, اداروں میں بھی ہوتے رہتے ہیں. سمن آپ کچھ کلوزنگ پہ کہنا چاہیں گے تو ضرور کہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جیسے کہ ہم نے شاہ جی شروع میں بات کی تھی کہ یہ تو رجسٹرڈ ہمارے پاس کیسز ہیں, ابھی بہت سارے تو گھر میں جو لڑائیاں اور جو مسائل درپیش ہیں, بچوں کا خاص خیال رکھیں. مجھے لگتا ہے بچوں کا بہت خیال رکھیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر اس کو لے کے جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کا.